اسٹڈی کر رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور ہم سیموئیل کی کتاب کو آج اینڈ اپ کریں گے۔ لاسٹ تھرسڈے میں نے کچھ بائبل اسٹڈی سے ہٹ کر میسج شیئر کیا تھا، اور اس سے پیچھے تھرسڈے کو بردر گلزار مسیح نے کلام کو شیئر کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 2 ہفتوں کے بعد آج واپس اپنے ٹاپک پر بائبل اسٹڈی کے مضمون پر آئے ہیں۔ تو اس پرانے عہد نامہ کی ان کتابوں کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خدا کی ڈیلنگ جو اسرائیل کے ساتھ ہے اس کی سمجھ آئے کہ خدا کیسے ایک قوم کو لیڈ کر رہا تھا، اور کس طرح کے مسائل کے اندر اسرائیل جکڑے رہے، اور ان کے دشمن جو ان کے چاروں طرف تھے، فلسطی جو یہاں پر جس کا ہم آج ذکر پاتے ہیں 29 چیپٹر کے اندر، پہلا سیموئیل اس کے 29ویں باب میں، یہاں پر بھی ہم کو ایک جنگ کا ذکر ملے گا جو فلسطینیوں نے لڑی ساؤل بادشاہ سے، اور یہ جنگ اسرائیلی ہار گئے، اور اس جنگ میں بڑا نقصان ہوا، کیونکہ ساؤل اور اس کے بیٹے ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، اس کے 3 بیٹے اور وہ خود اور اس کا نوکر، ایک جو اس کا صلاح بردار تھا، جو آرم بیرر تھا، وہ قتل ہوئے۔ بلکہ بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن یہ جلبوہ کے پہاڑوں پر مارے گئے، اور یہ ایک بہت بڑا لاس تھا اسرائیل کو پہنچا۔ لیکن 29ویں باب میں ہم سیکھیں گے کہ داؤد آلریڈی جو فلسطینیوں کا بادشاہ تھا اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، اور یہ جنگ میں ساتھ جانا چاہتا تھا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں بادشاہ کے ساتھ جائے۔ لیکن جو فلسطی امراء تھے انہوں نے 21 بادشاہ کو کہا، اپنے بادشاہ کو کہا کہ یہ عبرانی لوگ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ شخص بڑا جنگجو ہے داؤد، اور یہ تو وہی شخص نہیں جس کے بارے میں عورتیں گاتی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مگر داؤد نے لاکھوں کو مارا، تو اسی نے تو جاتی جولیت کو ہرایا تھا، تو یہ تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ وہاں جنگ میں جا کر اپنے ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل گیا، اپنی قوم کے ساتھ مل گیا، اور یہ ان پر حملہ کیسے کرے گا؟ اور میں سمجھتا ہوں گو کہ داؤد بڑا وفادار تھا، اور بادشاہ نے اس کو کہا بھی کہ میں تیرے اندر کوئی بدی نہیں پاتا، لیکن اب میرے جو فوجی سردار ہیں وہ نہیں تجھے ایکسیپٹ کر رہے، تو بہتر ہے کہ تو واپس چلا جا۔ اور یہ بڑا ہی اچھا ہوا جنگ میں نہ جانا داؤد کا، کیونکہ ایک تو ساؤل کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ آگے چل کر تو اس نے اس کے نوکر کو بھی مار دیا، اس شخص کو مار دیا جس نے ہاتھ اٹھایا تھا ساؤل پر، تو یہ خود اگر اس جنگ میں ہوتا تو کیا بنتا؟ تو خدا کے بڑے عجیب بھید ہیں۔ اور دوسری بات، جب یہ واپس سکلاج میں اپنے شہر میں پہنچا تو پتہ چلا شہر تو جلا پڑا ہے، اور سب جتنے اسرائیلی مرد ہیں، ان کے بیوی بچے سارے عمالیکی گھیر کر لے گئے ہیں، لوٹ کر لے گئے ہیں، اور بڑی بری حالت تھی 30ویں باب میں۔ تو خداوند کے عجیب بڑے کام ہیں جو انسان کئی دفعہ سمجھ نہیں سکتا، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، اور اسے پانی کے نالوں کی طرح جدھر چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہی کچھ سیکھتے ہیں، اور میں چند ایک آیتیں 29ویں باب میں سے پڑھوں گا، اور مین بات جو یہاں پر ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ 29ویں باب کو اٹھا کر ہم 31ویں باب میں جا کے جوڑیں گے۔ لیکن 30واں باب سکلاج کے بارے میں، جہاں پر داؤد کی اپنی فیملی کا ذکر ملتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا بنا، اور وہاں پر کئی طرح کے واقعات پیش آئے کہ خدا کو اس نے پوچھا کہ میں اپنے خاندان کو چھڑانے جاؤں کہ نہ جاؤں، تو خدا نے کہا جاؤ، تو ان کو لے بھی آئے گا۔ اور اگر آپ خود پڑھیں تو آپ کو بہت ساری باتیں اس میں سیکھنے کو ملیں گی۔ وقت نہیں ہے اتنا کہ میں ان ساری باتوں کو ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں، لیکن میں کچھ ایک کو ضرور پڑھنا مانگتا ہوں۔ 29ویں باب کے آخر میں آتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ لکھا ہے اس کی، میں پڑھنے لگا ہوں جی 3 آیت سے۔ تب فلسطی امیروں نے کہا، 3 آیت میں، 1 سیموئیل چیپٹر 29 ورس 3 میں، میں تھوڑا سا فاسٹ پڑھوں گا لیکن میں کچھ آیتیں پڑھنا مانگ رہا ہوں۔ تب فلسطی امیروں نے کہا، ان عبرانیوں کا یعنی کہ یہودیوں کا یہاں کیا کام ہے؟ 21 نے یعنی بادشاہ نے فلسطی امیروں سے کہا، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کا خادم داؤد نہیں، جو اتنے دنوں بلکہ اتنے برسوں سے میرے ساتھ ہے، اور میں نے جب سے وہ میرے پاس بھاگ آیا ہے آج کے دن تک اس میں کچھ بدی نہیں پائی۔ لیکن فلسطی عمرہ اس سے ناراض ہوئے، اور فلسطی عمرہ نے اس سے کہا، اس شخص کو لوٹا دے کہ وہ اپنی جگہ کو جو تو نے اس کے لیے ٹھہرائی ہے واپس جائے، اسے ہمارے ساتھ جنگ پر نہ جانے دے،
تا ایسا نہ ہو کہ جنگ میں وہ ہمارا مخالف ہو کیونکہ وہ اپنے آقا سے کیسے میل کرے گا؟ کیا انہی لوگوں کے سروں سے نہیں، یعنی ہم لوگوں سے نہیں لڑنے شروع کرے گا؟ کہ یہ وہی داؤد نہیں جس کی بابت انہوں نے ناچتے وقت گا گا کر ایک دوسرے سے کہا کہ ساؤل نے تو ہزاروں مگر داؤد نے لاکھوں کو مارا؟ تب اکیس نے داؤد کو بلا کر اس سے کہا، خداوند کی حیات کی قسم کہ تو راست کار ہے، اور میری نظر میں تیری آمد و رفت میرے ساتھ لشکر میں اچھی ہے، کیونکہ میں نے جس دن سے تو میرے پاس آیا آج کے دن تک تجھ میں کچھ بدی نہیں پائی، تو بھی یہ عمرہ تجھے نہیں چاہتے، سو اب لوٹ کر سلامت چلا جا تاکہ فلسطی عمرہ تجھ سے ناراض نہ ہو۔ داؤد نے اکیس سے کہا، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ اور جب سے میں نے تیرے سامنے ہوں تب سے آج کے دن تک مجھ میں تو نے کیا بات پائی جو میں نے اپنے مالک بادشاہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نہ جاؤں؟ اکیس نے داؤد کو جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو میری نظر میں خدا کے فرشتہ کی مانند نیک ہے، تو بھی فلسطی عمرہ نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہ جائے، سو اب تو صبح سویرے اپنے آقا کے خادموں کو لے کر جو تیرے ساتھ یہاں آئے ہیں اٹھ، اور جیسے ہی تم صبح سویرے اٹھو روشنی ہوتے ہوئے روانہ ہو جاؤ۔ سو داؤد اپنے لوگوں سمیت تڑکے اٹھا تاکہ صبح کو روانہ ہو کر فلسطینیوں کے ملک کو لوٹ جائے، اور فلسطی یزرعیل کو چلے گئے۔ تو میرے عزیزو، ہم داؤد کی وفاداری کا یہاں ذکر پاتے ہیں کہ یہ خدا کے لوگوں کی خوبی ہے کہ وہ جب کہیں جاتے ہیں تو کبھی ان کو دھوکہ نہیں دیتے۔ تو ایک دشمن بادشاہ بھی داؤد پر اتنا بھروسہ کر رہا تھا کہ یہ شخص کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، لیکن 30ویں باب کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں، اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا ہے۔ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے تھے۔ سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں۔ تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی، اور داؤد کی دونوں بیویاں یزرعیلی اخینوئم اور کرملی نابال کی بیوی ابیجیل اسیر ہو گئی تھیں، اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا۔ کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے، پر داؤد نے اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ تو یہ آیت بہت زیادہ اہم ہے، چھٹی آیت، کہ جب لوگ اس کو سنسار کرنا چاہتے تھے، اس کے اپنے لوگ، کہ یہ ہم کو یہاں لایا ہے، پھر ہم کو جنگ میں لے گیا، اور جب ہم واپس آئے ہیں اب ہمارے بیوی بچے یہاں ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو اولاد ہے، یہ ایک بڑی فیملی، ایک بڑی اہم خدا نے ایک چیز بنائی ہے کسی بھی شخص کی زندگی میں، کہ کوئی بھی شخص یہ دکھ جو ہے اس کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا خاندان جاتا رہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ داؤد بڑے شکنجے میں تھا، یعنی بڑی تنگی میں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ داؤد نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں یا میں کسی مشکل میں پھنس جائیں اور بڑی تنگی آن پڑے تو پھر ماضی میں خدا کے عجائب کو یاد کریں۔ کیا خدا نے اس سے پہلے بھی کبھی میرا ساتھ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ کیا میرے پاس خدا کے بارے میں کوئی گواہی ہے کہ نہیں ہے؟ ضرور آپ کو اپنی زندگی میں یا اپنے ماں باپ کی زندگی میں خدا کا کام نظر آئے گا۔ ہاں، فلاں وقت بھی خدا نے ہمیں مشکل میں سے نکال لیا تھا، فلاں طوفان میں بھی خدا نے ہمیں بچایا تھا۔ کلام کہتا ہے خدا نے، داؤد نے اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کیا۔ تو جب تنگی آن پڑتی ہے تو پھر مضبوط کرنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ادروائز تو آپ ختم ہو جائے، کیونکہ لکھا ہے یہ اتنی دیر روتے رہے یہ لوگ، آدمی، اس جلے ہوئے شہر میں جہاں کچھ بھی اب نہیں ہے، کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ تیسرے دن جب یہ آئے، یہ جنگی مرد جو اصل میں فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ لڑنے والے لوگ تھے، اب ان کی حالت کیا ہے؟ لیکن ایک چیز بڑی خوبصورت داؤد نے کی جو ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے، کہ زندگی میں کبھی آزمائش آ جائے، خدا نہ کرے کوئی تنگی آ جائے، پھر اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کریں،
یعنی کہ خدا کے ان عجائب کو یاد کریں جب خدا نے آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے بدن میں، آپ کے فائنینسز میں آپ کی کبھی مدد کی ہو۔ وہ ماضی کی یاد آپ کو آج کے دن کھڑا کر سکتی ہے کہ اگر خدا نے اس وقت میری مدد کی تھی تو خدا آج بھی میری مدد کرے گا، اور اس سے ہمارے اندر ایک انکریجمنٹ اور پازیٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے خدا میں۔ اب داؤد نے 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور داؤد نے اخی ملک کے بیٹے ابیاتر کاہن سے کہا کہ ذرا افود کو یہاں میرے پاس لے آ۔ سو ابیاتر افود کو داؤد کے پاس لے آیا تاکہ خدا کی مرضی جانے۔ داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جا لوں گا؟ اس نے اس سے کہا پیچھا کر، کیونکہ تو یقیناً ان کو جا لے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا۔ اور یہ بات بھی جو 8ویں آیت ہے یہ میرے لیے بڑی حیران کن ہے کہ بیوی بچے چھن کے چلے گئے، لیکن داؤد نے خدا کا انتظار کیا، خدا کی مرضی کا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ خدا کی ہے، اور جب دشمن اتنا زوراور ہو کہ آپ کا شہر جلا جائے اور آپ کا مال اسباب اور آپ کے بیوی بچے لوٹ کے لے جائے، تو ایک شخص کی بڑی ضرورت ہے، وہ ہے خدا۔ اگر خدا ساتھ ہو تو ہم جیت جائیں گے۔ اور ایک بہت بڑا بھید جو داؤد کو پتا تھا کہ خدا سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر آپ زندگی میں واقعی خدا سے برکت لینا چاہتے ہیں تو اپنے کام کو خدا سے شروع کریں۔ کبھی خود شروع کر کے خدا کو اس میں دعوت نہ دیں کہ تو اس میں شامل ہو، اس میں بڑی مشکل ہوتی ہے، کئی دفعہ دیر ہو جاتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ لیکن داؤد ایک ایسا خدا کا پیارا بندہ ہے جس کو یہ بھید معلوم تھا کہ کام کو شروع خدا سے کرتے ہیں۔ اسی لیے نئے عہد نامہ میں آ کر ہم پڑھتے ہیں کہ کلام یا کام جو کچھ بھی کرتے ہو خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ تو میرے عزیزو، برکت یہ ہے کہ کام کو شروع خدا کے نام سے کیا جائے تاکہ اس میں برکت آئے۔ حالانکہ یہ ایک بڑی تنگی میں، بڑی مشکل میں ہے، اور ایک ایموشنل ڈس آرڈر ہے ایک شخص کی کہ ایموشنز انوالو ہیں، اور کئی دفعہ لوگ جب ایموشنل ہوتے ہیں وہ خدا کو بھول جاتے ہیں، اور ان کے کوئی جھوٹے ایموشنز بھی نہیں تھے، یہ اپنی اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے، لیکن تو بھی اس شخص نے خدا کو موقع دیا۔ خدا سے پوچھتے ہیں، خدا کو عزت ملی، کسی نے میرا انتظار کیا ہے، اور خدا نے اس سے بات کی، خدا نے اسے گائیڈ کیا، جا اور تو ان کو لے بھی آئے گا۔ اب داؤد دلیر ہو گیا، اب فتح یقینی تھی، اب داؤد کو یقین تھا کہ اب خدا راستہ نکالے گا کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور تب یہ چلے، اور جب یہ چلے تو یہ 600 لوگ تھے۔ آگے چل کر بسور کی، اب میں کچھ زبانی باتیں بتاتا ہوں، بسور کی ندی پر پہنچے، 200 بندے تو بالکل تھک گئے، وہ کہتے بھائی ہم تو نہیں جا سکتے، اور یہ 200 بندوں کے لیے بڑی تنگی ہوگی۔ میں سوچتا ہوں جب بیوی بچوں نے پوچھا ساڈے گھر والے کتنے نے، تو 400 لوگ بتا رہے ہوں گے، تو آڈے 200 پیچھے تھک کے رہ گئے، وہ نہیں آئے۔ لیکن بدنی کمزوری کئی دفعہ ہمارے جذبات پر غالب آ جاتی ہے، ہم اس طاقت سے بڑا کنٹریبیوشن نہیں کر سکتے۔ کلام کہتا ہے یہ جو 200 لوگ وہاں رہ گئے تھے یہ جانا چاہتے تھے، لیکن اصل میں یہ پیچھے سے بھی تھکے آئے ہوئے تھے چل کر، اس لیے یہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ یہ آگے جا ہی نہیں سکے۔ حالانکہ جو 400 گئے ہیں وہ سارے کوئی بہت اعلیٰ لوگ نہیں تھے، صرف ان کے اندر طاقت تھی کہ وہ چلے گئے، کیونکہ کلام کہتا ہے یہ 200 لوگ تھک گئے تھے۔ جب یہ وہاں رہ گئے، داؤد نے ان 200 کو وہیں چھوڑا، 600 میں سے 200 وہاں رہ گئے، 400 لے کر آگے چلا گیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ خدا نے کیسا انتظام کیا۔ 11ویں آیت میں لکھا ان کو ایک مصری مل گیا جو 3 دن سے بھوکا پیاسا تھا، اس کو انہوں نے پانی دیا، کھانا وانا کھلایا، اس کو تھوڑی ہوش آئی، اس کو پوچھنے لگے تو کون ہے؟ کہتا ہے جی میں تو مصری ہوں، پر میرا مالکی مالک تھا، وہ مجھے یہاں چھوڑ گیا، میں بیمار ہو گیا تھا اور ظالم بندہ مجھے یہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں ایسے بھی ایک صوبیدار کا واقعہ پاتے ہیں جو اپنے نوکر کی خاطر یسوع مسیح کے پاس آیا، اس نے لوگ بھیجے، میرا نوکر بیمار ہے، فالج کا مارا گھر میں ہے، تو اس کو شفا دے۔ ایسے بھی مالک ہوتے ہیں جو اپنے نوکروں کی اتنی فکر اور پرواہ کرتے ہیں کہ وہ یسوع کے پاس آ کر اس کی شفا مانگتے ہیں۔ جیسے ہم نعمان کوڑی کا ذکر پاتے ہیں، بادشاہ نے خط لکھا اسرائیل کے بادشاہ کو کہ میرے نعمان کوڑی کو، یعنی میرے فوجی سردار کو شفا دے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمالیکی شخص کی بے پرواہی
दाऊद के काम आ गई कि ये शख्स जब होश में आया तो इसने कहा मैं तो अमालेकी का नौकर हूँ और हमने लूट मार की है, सकलाज को जलाए। दाऊद को समझ आ गई कि ये बंदा उनके साथ था और एग्जैक्टली ये उनके साथ था। अब दाऊद ने उसको कहा क्या तू मुझे वहाँ तक ले जाएगा? उसने कहा बिल्कुल ले जाऊँगा, बस मुझे उसके हवाले ना करना, ना मुझे कत्ल करना। और ये वहाँ ले गया और क्या देखा कि वहाँ पर वो खा पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा लूट मार का मज़ा उड़ा रहे हैं। अब दाऊद ने जंग करना शुरू की और कैसे उन्होंने जंग लड़ी मैं 16वीं आयत पढ़ूंगा क्योंकि हम जंगों पे थोड़ा सा गौर भी कर रहे हैं। जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया, यानी मिस्री नौकर ने दाऊद को 400 आदमियों समेत वहां पहुंचा दिया, तो देखा कि वो लोग उस सारी जमीन पर फैले हुए थे और उस बहुत से माल के सबब से जो उन्होंने फिलिस्तीनियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफ़तें उड़ा रहे थे। सो दाऊद रात के पहले पहर से यानी शाम से या रात के 9 बजे से पहला पहर, दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा और उनमें से एक भी ना बचा सिवा 400 जवानों के जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए। सारे अमालेकी मार दिए और दाऊद ने सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे छुड़ा लिया और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ा लिया और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, ना कोई और चीज जो उन्होंने ली थी। दाऊद ने सब का सब लौटा लाया और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल ले लिए और वो उनको बाकी मवेशी के आगे आगे ये कहते हुए हाँ कर लाए कि ये दाऊद की लूट है। अब आते हैं हम 21वीं आयत पर। 200 लोगों के पास आ गए जो पीछे थे। अब जब लौट कर वापस आए तो उन 200 लोगों को मिले और उनको मुबारकबाद दी, दाऊद ने उनको प्यार किया। अब क्या हुआ कि जो 400 लोग थे उन्होंने दाऊद को कहा कि भाई हम इनके बीवी बच्चे तो इनको वापस दे देते हैं, पर जो माल हम लाए वो इनको नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो हमारे साथ गए ही नहीं है। लेकिन दाऊद ने कहा मेरे भाइयों ऐसा तो नहीं होगा। 23वीं आयत कहती है तब दाऊद ने कहा है मेरे भाइयों तुम इस माल के साथ जो किसने हमको दिया है? खुदावंद ने हमको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस माल को जो खुदावंद ने हमको दिया है ऐसा नहीं करने पाओगे क्योंकि उसी ने हमको बचाया और उस फौज को जिसने हम पर चढ़ाई की हमारे हाथ में कर दिया। जिंदगी की ये खूबसूरत तरीन गवाही है दाऊद की जो मेरे और आपके काम आएगी। क्यों? क्योंकि दाऊद ने कहा जंग दाऊद ने की है, पर कहता है बचाया खुदा ने है। इसलिए इस माल को जो खुदावंद ने हमको दिया है तुम ऐसा नहीं करने पाओगे। मेरे अजीजों, दाऊद जानता था कि मैं जंग लड़ता हूं मगर जितवाता खुदा है। उसने कोई जंग भी अपने नाम से नहीं लड़ी, वो हर जगह खुदा को साथ रखता था और उसकी गवाही हमें बाइबल के अंदर मिलती है। अगर आप दूसरा सैमुएल उसके 23वें बाब में उसकी 10वीं और 12वीं आयत में पढ़ें तो वहाँ भी आपको ये जिक्र मिलेगा। मैं ट्राई करता हूँ, इसको पढ़ते हैं। दूसरा सैमुएल उसका एक बुक आगे आ जाए ज़रा, उसका 23वां बाब, सिर्फ इस बात को दोबारा पढ़ने के लिए 10वीं आयत में पढ़ते हैं। यहाँ भी फिलिस्तीनियों से जंग हो रही है। लिखा और उसने उठकर फिलिस्तीनियों को इतना मारा कि उसका हाथ थक कर तलवार से चिपक गया उसके दाऊद के सिपहसालार का। और खुदावंद ने उस दिन बड़ी फतह कराई और लोग फिर कर फकत लूटने के लिए उनके पीछे हो लिए। 12वीं आयत कहती है लेकिन उसने उस कता के बीच में खड़े होकर उसको बचाया और फिलिस्तीनियों को कत्ल किया और खुदावंद ने बड़ी फतह कराई। खुदावंद ने फतह कराई। अब आप फतह के साथ और मैं अपनी फतह के साथ खुदावंद का नाम लगाना सीख लें। चाहे हम जंग लड़ते हैं, जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है मगर फतेह याबी खुदावंद से आती है। और ये दाऊद को बड़ा भले सा पता था। सिर्फ एक आयत और पढ़ के आगे जाना चाहता हूँ। साम 98 में उसकी पहली ही आयत, ज़बूर 98
98 زبور اس کی پہلی آیت. یہ زبور بھی غالباً داؤد کا ہی ہے. خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں. اس کے داہنے ہاتھ اور اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے. خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے. اس نے اپنی صداقت قوموں کے سامنے نمایاں کی ہے. تو جو فتح ہے اس کا تعلق میرے عزیزو خدا سے. خدا فتح دیتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں یا میں چاہتا ہوں، یقیناً میں چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش بار بار ہو تو خداوند کو اپنے ساتھ شریک کریں. پولس کہتے ہیں اگر خداوند ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے. اب آپ اپنے آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں. رومیو 8 باب میں لکھا اگر خداوند ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے. جیسے ہی خداوند ہماری طرف ہوتا ہے ہم اکثریت ہو جاتے ہیں. ہماری طاقت بڑھ جاتی ہے. چاہے لاکھوں کروڑوں فوج ہمارے سامنے ہو. غالباً زبور 34 میں داؤد کہتے ہیں، یہ شاید 27 میں، لیٹ می سی اٹ، مجھے معاف کیجیے، خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زنو. جی بالکل ایگزیکٹلی 27 زبور میں، 27 زبور کی 3 آیت میں لکھا ہے، سام 27 کی ورس 3 میں، خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو میرا دل نہیں ڈرے گا. خواہ میرے مقابلہ میں جنگ بھرپا ہو تو میں خاطر جمع رہوں گا. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ پہلی آیت اس کی ریزن ہے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت. خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے. اس کا مطلب ہے خداوند میری زندگی کی طاقت ہے، مجھے کس کی ہیبت. تو یہ داؤد کا تجربہ ہے خدا کے بارے میں. پھر کہتا ہے چاہے میرے خلاف لشکر بھی خیمہ زن ہو میرا دل نہیں ڈرے گا. خواہ میرے مقابلہ میں جنگ برپا ہو میں خاطر جمع رہوں گا. کیوں؟ کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے. وہ میری روشنی ہے، وہ میری نجات ہے، وہ میری زندگی کا پشتہ ہے. مجھے کس کی ہیبت، مجھے کس کی دہشت؟ کسی کی بھی نہیں. تو میرے عزیزو کیا ہو اگر رتھوں کے ساتھ خدا نہ جائے. اور ایک وقت داؤد نے کہا بھی خدا سے، اب تم ہمارے رتھوں کے ساتھ نہیں جاتا، اس لیے ہم اپنے دشمن سے شکست کھاتے ہیں. جب بھی شکست ملتی ہے انسان کو، ایبسنس آف گاڈ ہے، خدا نہیں ہے. اگر خدا کو شروع سے ساتھ لیا جائے اور خدا کے حکم سے جنگ لڑی جائے، خدا کے طریقے سے جنگ لڑی جائے، خون اور گوشت کی نہیں. خون اور گوشت سے ہماری جنگ نہیں ہے، خون اور گوشت کی جنگ نہیں. ہوا کی عملداری کے حاکم سے، حکومت والوں، اختیار والوں، تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہمیں ایک جنگ ہے. اور اگر خدا ہماری طرف ہے ہم جیت گئے، پھر ہم کبھی نہیں ہاریں گے. اور اسی لیے داؤد کی زندگی میں بہت بڑی فتح تھی. تو میرے عزیزو پہلا سیموئیل اس کے 31ویں باب میں، وہاں پر ہم اس کو اینڈ اپ کرتے ہیں آج کے لیے. وہاں پر ہمیں ساؤل کی ڈیتھ، پہلے بادشاہ کی ڈیتھ کے بارے میں ملتا ہے. اور داؤد کو جب پتہ چلا کہ ساؤل اور اس کے بیٹے مارے گئے، اس نے بڑا دکھ کیا، بلکہ اس نے نوحہ کیا اس بات پر. اور اس کی جو فلسطی تھے انہوں نے اس کی لاش کی بے حرمتی کی اور اس پہاڑ پر اس کو پھینک کر چلے گئے. لیکن یہ 20 جلاد کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو اس لاشوں کو دیوار پر جو لگائی گئی تھی اٹھا کر لے آئے اور انہوں نے ان کو جلا کر وہاں دفن کر دیا. لیکن داؤد نے ان کی ڈیتھ پر بڑا افسوس کیا کہ ایک ممسوس شخص خدا کے پلان سے نکلنے کے بعد بڑی تنگی میں رہا. اور اس جنگ کے اندر ساؤل کو بڑی مشکل کا سامنا تھا. اور چند آیتیں پڑھتے ہیں. فرسٹ سیموئیل 31 چیپٹر میں فاسٹ پڑھوں گا جیسے میں پہلے بھی کہا تھا تاکہ ہم اس کو اینڈ اپ کریں. یہ وہی جنگ ہے جو 29ویں باب میں ہم جس کا ذکر پا رہے تھے، اور اب وہ 31ویں باب میں اس کا ذکر دوبارہ ملتا ہے. اور فلسطی اسرائیل سے لڑے اور اسرائیلی مرد فلسطینیوں کے سامنے سے بھاگے اور کوہستان جلبوع میں قتل ہو کر گرے. اور فلسطینیوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا
اور فلسطینیوں نے ساؤل کے بیٹوں یونتن، ابیناداب اور ملکوش کو مار ڈالا، اور یہ جنگ ساؤل پر نہایت بھاری ہو گئی، اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا، اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا۔ اسی جنگ کے بارے میں غالباً برادر ادین رائن ہمیں منگل کو بائبل سٹڈی میں اس کا اندر ذکر کر رہے تھے کہ جب خدا بات کرنا چھوڑ دے، اور خدا نے اس شخص سے بات کرنا چھوڑ دی، اس کو معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ خدا کی کیا مرضی ہے، کیونکہ یہ خدا کی مرضی سے نکل گیا اور اس نے خدا کی بات نہیں مانی، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، چاہے وہ بات آپ کو پسند ہو نہ ہو، آپ کے مزاج میں فٹ آئے یا نہ آئے۔ خدا کی آواز کی بڑی قدر ہے، خدا کے کلام کی بڑی قدر ہے، ان آیتوں کی بڑی قدر ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ ان آیتوں کو بہت پیار کریں، یہ بہت قیمتی کلام ہے۔ ان کی عزت کے سبب سے خدا ہمارا بادشاہ بن کے آگے چلتا ہے، جیسے داؤد کے ساتھ اس نے کیا، اور داؤد جیتتا اور ترقی کرتا اور بڑھتا چلا گیا۔ خدا کا شکر ہو۔ اور لکھا ہے 4 آیت میں، تب ساؤل نے اپنے سلاح بردار سے کہا، اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تا ایسا نہ ہو کہ نامختون آئے اور مجھے چھیدیں، یعنی کہ فلسطی، اور مجھے بے عزت کریں۔ اس کے سلاح بردار نے ایسا نہ کرنا چاہا، کیونکہ وہ نہایت ڈر گیا، اس لیے کہ ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر خود ہی گر گیا۔ جب اس کے سلاح بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا تو وہ بھی اپنی تلوار پر گرا اور اس کے ساتھ مر گیا۔ کتنے وفادار نوکر تھے۔ ساؤل اور اس کے تینوں بیٹے، اس کا سلاح بردار اور اس کے سب لوگ اسی دن ایک ساتھ مر مٹے۔ جب اسرائیلی مردوں نے جو اس وادی کی دوسری طرف اور یردن کے پار تھے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے لوگ بھاگ گئے اور ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے، تو وہ شہروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور فلسطی آئے اور ان میں رہنے لگے۔ دوسرے دن جب فلسطی لاشوں کے کپڑے اتارنے آئے تو انہوں نے ساؤل اور اس کے تینوں بیٹوں کو کوہ جلبوع پر مردہ پایا۔ سو انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا، ڈیڈ باڈی کا، ساؤل کا، اور اس کے ہتھیار اتار لیے اور فلسطینیوں کے ملک میں قاصد روانہ کر دیے، تاکہ ان کے بت خانوں اور لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دیں۔ اب یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے بتوں نے ہمیں فتح دلا دی ہے، فلسطی کہہ رہے تھے۔ سو انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو استارات کے مندر میں رکھا اور اس کی لاش کو بیت شان کے دیوار پر جڑ دیا۔ جب یہ 20 جلاد کے باشندوں نے اس کے بارے میں وہ بات جو فلسطینیوں نے ساؤل سے کی تھی سنی، تو سب بہادر اٹھے اور راتوں رات دیوار پر سے لے آئے، اور یہ 20 میں پہنچ کر وہاں ان کو جلا دیا، اور ان کی ہڈیاں لے کر یہ 20 میں جو کے درخت کے نیچے دفن کی، اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ اور ہم آ گئے 2 سیموئیل کی پہلے باب کے اندر، جب وہاں داؤد کو ساؤل کی ڈیتھ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ایک امالیکی نے آ کر اس کو بتایا کہ وہ مارے گئے۔ اور میں صرف 1-2 آیتیں اس میں پڑھوں گا۔ ہو خدا تیرا شکر ہو۔ جو 5 منٹ میں لکھا ہے، تب داؤد نے اس جوان سے جس نے اس کو یہ خبر دی، تجھے کیسے معلوم ہے کہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن مر گئے؟ وہ جوان جس نے اس کو یہ خبر دی کہنے لگا، میں کوہ جلبوع پر اتفاقاً وارد ہوا اور کیا دیکھا کہ ساؤل اپنے نیزہ پر جھکا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے پہلے سیموئیل کی آخری باب میں، اور رتھ اور سوار اس کا پیچھا کیے آ رہے ہیں۔ جب اس نے اپنے پیچھے نگاہ کی تو مجھ کو دیکھا اور مجھے پکارا، میں نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے مجھے کہا، تو کون ہے؟ میں نے اسے جواب دیا، میں امالیکی ہوں۔ یہ آواز ساؤل کے کانوں میں گئی، یہ وہی امالیکی تھے جن کے لیے خدا نے کہا تھا ان کو نیست و نابود کرنا۔ اور اب جب ساؤل مرنے لگا ہے تو اپنی موت کے لیے اس کو ایک امالیکی ہی ملا، اور اس نے کہا میں امالیکی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کو مارنے کا خدا نے آپ کو حکم دیا ہے، اگر آپ اس گناہ کو اپنی زندگی میں نہیں ماریں گے، عین ممکن ہے وہ گناہ پھر آپ کو مار ڈالے۔ اس کا مطلب ہے جنگ تو فلسطینیوں کے ساتھ ہوئی، لیکن مرتے وقت آخری شخص جس نے ساؤل پر وار کیا وہ امالیکی تھا۔ اور ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کی تابعداری اور اس کی بات ماننا کتنا اہم ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، میرے پاس کھڑا رہ، میں نومیت پڑھ رہا ہوں، کہ مجھ کو قتل کر ڈال کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں۔ امالیکی کو ساؤل بادشاہ کہہ رہا، مجھے قتل کر ڈال، اور اب تک میرا دم مجھ میں ہے۔ تب میں اس کے پاس کھڑا ہوا اور اسے قتل کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب جو وہ گرا ہے تو بچے گا نہیں۔ اور میں اس کا سر کا تاج اور بازو پر کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداوند کے پاس لایا ہوں، یعنی داؤد کے پاس۔ تب داؤد نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر ان کو پھاڑ ڈالا
اور اس کے ساتھ کے سب آدمیوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ پھر داؤد نے اس جوان سے جو یہ خبر لایا تھا پوچھا کہ تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں ایک پردیسی کا بیٹا اور امالیکی ہوں۔ داؤد نے اس سے کہا تو خداوند کے ممسوح کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چلانے سے کیوں نہ ڈرا؟ اب داؤد کی زندگی کا ایک اور باب ہے کہ اس نے ساری زندگی ساؤل بادشاہ کی عزت کی کہ وہ مسح شدہ ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے مجھے اور آپ کو مسح کیا ہے روح القدس سے، ہمارے اوپر انوائنٹنگ ہے، ہمیں ایک دوسرے کی بڑی عزت اور قدر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کا مسح ہمارے اوپر ہے۔ اور کئی لوگ وہ بھی ہیں جن کو ہاتھ رکھ کے مسح کیا ہوتا ہے خدمت کے لیے، یہ لوگ بڑی عزت اور قدر کے لائق ہوتے ہیں، اور یہ داؤد نے اپنی زندگی میں اس کو سدا قائم رکھا، اور بلکہ اس امالیکی کو مار ڈالا کہ تو نے کیوں اس پر ہاتھ اٹھایا ممسوح پر، گو اس نے خود کہا کہ مجھے مار ڈال۔ پھر داؤد نے ایک جوان کو بلا کر کہا نزدیک جا اور اس پر حملہ کر، سو اس نے اسے ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور داؤد نے کہا اس تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو، کیونکہ تو ہی نے اپنے منہ سے اپنے آپ کو گواہی دی اور کہا میں خداوند کے ممسوح کو جان سے مارا۔ اور داؤد نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن پر اس مرثیہ کے ساتھ ماتم کیا، اور آگے اس نے کچھ باتیں جلبوعہ کے پہاڑوں کے بارے میں کہی ہیں، ان کو ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے، یا آپ خود اس کو بعد میں گھر پڑھیے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے اور دعا کرتے ہیں، اور میں واپس آپ کو داؤد کے پر لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جنگ کوئی بھی ہو خدا سے مشورہ کریں اور خدا کو سب سے پہلے ساتھ لیں، شروع خدا سے کریں، جیسے سکلاج میں جو کچھ امالیکیوں نے داؤد کے خاندان سے کیا، داؤد نے خدا کا انتظار کیا۔ بہت سی باتیں ان 3 ابواب میں، بلکہ چوتھا ہم نے پہلا باب بھی کچھ پڑھا ہے، اس میں آپ کو بہت سی باتیں ملیں گی۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو، میری ریکویسٹ ہوگی آپ ان چیپٹرز کو ضرور پڑھیے، خدا اور بھی آپ سے باتیں اس میں کرے گا اور آپ کی رہنمائی ہوگی۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔